حضرت باجدید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ بھائی میں نے 70 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ عبادت کر لی، ویرانوں میں گھوما ہوں پھرا ہوں، لیکن میں تیری طرح نہیں بن سکا، میں باجدید کیوں نہیں بن سکا؟ تو حضرت باجدید بستامی رحمتہ اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی مرضی سے عبادت کی ہوگی، ابھی یہ سب پورا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں وہ تو ہے۔ تو کہا بھائی جس کا پیر نہیں ہوتا ہے پھر اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ تیری یہ عبادت اور تیری یہ سب جو ہے تہجد گزاری وغیرہ، یہ سب روح کی غذا بننے کے بجائے تیرے نفس کی غذا بن گئی، تو تیرا نفس تو اور جو ہے وہ پھولتا چلا گیا۔ تو نفس کا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفس اس کو پھلاتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا اور یہ وہ، تو بجائے ترقی ہونے کے وہ تنزلی کی طرف جو ہے وہ شخص چلے گئے اور اپنے باطن کے اندر جھانکا تو وہ ویسے ہی جو ہے اس طرح کا شیطان بنا بیٹھا ہے، تو باجدید نہیں بن سکا۔ تو حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تو نے کسی مرشد اور کسی پیر کے کہے پر جو ہے عمل کیا ہوتا تو باجدید بستامی سے وہ پہلے وہ آگے نکل گیا ہوتا۔ یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا منکر تھا، وہ مانتا نہیں تھا کہ بھئی یہ پیر کی کیا ضرورت ہے، تو وہ صاحب جو ہے جو مرشد تھے انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کو پیر کی کیا ضرورت ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں۔ کہا کہ دیکھیے میں صحابی کیسے ہو سکتا؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ شریعت تو وہی ہے، ایک ہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، کوئی فرق آیا ہے تو بتاؤ۔ کہا نہیں فرق تو نہیں آیا۔ تو کہا بھئی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کیا کوئی الگ شریعت پہ چلتے تھے؟ وہی شریعت آج بھی موجود ہے، آپ بھی چل رہے ہو تو آپ بھی صحابی رسول ہو۔ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، جس نے رسول اللہ کی صحبت ایمان کے حالت میں جو ہے وہ اٹھائی ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو صحبت کے بغیر جو ہے کوئی صحابی نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی صحبت کے بغیر؟ کہاں؟ تو کہا پھر آپ تابعی ہوں گے، ہے نا، تابعی اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کہا نہیں ہم تابعی بھی نہیں ہو سکتے، تابعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صحابی کی جو ہے وہ مطلب صحبت اٹھائی ہو، اس کا صحبت یافتہ ہو۔ تو کہا بھئی چلو وہ آپ تابعی بھی نہیں ہو تو آپ تبع تابعی ہوں گے۔ کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا، جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی وہ تبع تابعی ہے۔ تو وہ شخص تھوڑا پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھ گیا کہ نہیں بھائی یہ کمال اور انسان کی جو ہے وہ پہچان اور واقعے میں جو ہے قرب کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے صحبت سے۔ شریعت تو وہی ہے، وہی 3 رکعت کی مغرب ہم بھی پڑھتے، وہی حضرت عمر بھی پڑھتے تھے، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ صحبت کا فرق ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اگرچہ عبادت جتنی چاہیں کر لیں لیکن صحبت چونکہ وہ میسر نہیں ہے تو ہمارا وہ درجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحبت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صرف اس میں مولانا رومی نے جو بات کہی ہے کہ وہ جعلی اور مکار لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اور اصل جو پیر و فقیر ہیں ان کو تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے مرشد حق ضرور جو ہے اللہ